السوال الثالث والعشرون حل قال الشیخ الاجل علامت الزمان المولوی رشید احمد الگنگوہی بفعلیت کذب الباری تعالی بعد میں تذلیل قائل ذالک ام ھذا من الافتراءات علیہ۔ 23واں سوال یہ ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یہ بات لکھی ہے کہ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، یا یہ بات نہیں لکھی؟ اگر لکھی ہے تو پھر وضاحت کریں، اور اگر نہیں لکھی تو پھر وضاحت کریں کہ جو اس کا یہ عقیدہ ہو اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں تو کیا وہ کافر ہے، مسلمان ہے، اس کا حکم کیا ہے، وضاحت کریں۔ الجواب الذی نسب الی الشیخ الاجل الاوحد الابجل علامت زمانہ فرید عصرہ و اوانہ مولانا رشید احمد گنگوہی من انہ کان قائلا بفعلیت الکذب من الباری تعالی شانہ وعدم تذلیلہ من تفوہ بذالک فمکذوب علی رحمہ اللہ تعالی وہو من الاکاذیب التی افتراہا الا بألسنۃ الدجالون والکذابون۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ ان دجال اور کذاب لوگوں نے افتراء باندھا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا اس عنوان پہ تفصیلاً فتویٰ موجود ہے جس پہ علماء مکہ مکرمہ کی مہر اور دستخط موجود ہیں۔ وہ فتویٰ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم ما قولکم دام فضلکم فی ان اللہ تعالی حل یتصف بصفت الکذب ام لا ومن یعتقد انہ یکذب کیف حکم افتونا ماجورین۔ یہ کسی نے سوال کیا تھا کہ دیکھو، کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی صفت کذب کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط؟ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ متصف بصفت الکذب ہیں، یعنی اللہ جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ بتاؤ اس کا حکم کیا ہے، تم ہمیں فتویٰ دو تاکہ تمہیں اجر ملے۔ الجواب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ منزہ من ان یتصف بصفت الکذب ولیست فی کلامہ شائبۃ الکذب ابدا۔ اللہ رب العزت نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ کا ہلکا سا شبہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ کا شبہ بھی نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سب سے سچے ہیں، تو جو اصدق ہو وہ کاذب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرعون کے بارے میں یا قارون کے بارے میں، حامان کے بارے میں نام لے کر فرمایا کہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اللہ رب العزت ان کو جہنم میں نہ داخل کرنا چاہیں تو اللہ اس پر بھی قادر ہیں۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ انہیں جہنم میں جانا ہے، لیکن اللہ ان کو جہنم میں داخل کرنے کے پابند نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ان کے عقیدے کی وجہ سے جہنم میں بھیج دیں، اور اللہ چاہے تو اپنی قدرت کی وجہ سے ان کو جنت میں بھیج دے۔ ہم یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ ہے یا جھوٹ کا شبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی خبر کے خلاف کرنے پر قادر ہیں، اختیار کے ساتھ، اضطرار کے ساتھ نہیں۔ یعنی اللہ جو فرعون، حامان اور قارون کو جہنم میں بھیجیں گے تو اللہ مضطر نہیں ہے کہ چونکہ خبر دے دی ہے لہذا جہنم بھیجنے پر مجبور نہیں ہیں۔ اللہ مختار ہیں، اپنے اختیار کے ساتھ جہنم میں بھیجیں گے، اضطراراً اور مجبور ہو کر جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے قرآن کریم میں ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہیں تو ہر انسان کو ہدایت دے دیں، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، لیکن میرا فیصلہ ہے کہ ہم نے جہنم کو بھی آدمی اور جنات سے بھرنا ہے۔ سارے آدمی جنت کے اندر نہیں جانے، بہت سارے آدمی جہنم کے اندر بھی جانے ہیں۔ تو جس طرح یہاں اللہ خود فرما رہے ہیں میں چاہوں تو سب کو ہدایت دے کر جنت میں بھیج دوں، لیکن سب جنت میں نہیں جانے کو جہنم بھی میں نے بھیجنے ہیں۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ جہنم میں بھیجنے کے پابند ہیں، کیوں خود فرما رہے ہیں
لو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، ہم چاہیں تو سب کو ہدایت دیں۔ ہدایت دینے کا معنی کہ چاہیں تو سب کو جنت میں بھیج دیں۔ تو جب اللہ خود فرما رہے ہیں ہم چاہیں تو سب کو ہدایت دے کر جنت میں بھیج دیں، تو سب کے اندر تو قارون، فرعون، حامان سارے موجود ہیں، ابو جہل، ابو لہب سارے موجود ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو بھی ہدایت دیں اور جنت میں بھیج دیں، لیکن ہمارا فیصلہ ہے کہ سارے بندے جنت میں نہیں جانے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے کلام میں کذب اور جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں، اور اس میں شبہ کرنا بھی کفر ہے، لیکن اللہ رب العزت جس کو جہنم میں بھیجنے کے بارے میں فرما دیں اس کو جہنم بھیجنے کے پابند نہیں ہیں۔ چاہے تو جہنم میں بھیجیں، خبر دی ہے، اور چاہے تو جنت میں بھیج دیں چونکہ اس کے اوپر قادر ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا ہے۔ چلیں السوال الرابع والعشرون، 24واں سوال، هل تعتقدون امکان وقوع الکذب فی کلام من کلام المولا عز وجل سبحانہ ام کیف الامر؟ یہ بتاؤ کہ آپ کے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ رب العزت کے کلام میں تم یہ تو کہتے ہو کہ وہاں جھوٹ نہیں ہے، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں امکان کذب ہے یا نہیں؟ دو باتیں، نمبر ایک اللہ جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں، نمبر دو جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں۔ پہلے مسئلہ کیا تھا؟ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں، اور ہم نے کیا کہا؟ نہیں بولتے۔ جو کہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں وہ کافر ہے۔ اور اب مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں۔ اب بتاؤ تمہارے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ حضرت فرماتے ہیں نحن و مشائخنا رحمہ اللہ تعالی نذعن و نتیقن بأن کل کلام صدر عن الباری عز وجل او سیستر عنہ فهو مقطوع صدق مجزوم بمطابقت للواقع وليس فی کلام من کلام تعالی شائبۃ کذب ومظنۃ خلاف اصلا بلا شبہۃ ومن اعتقد خلاف ذلك او توهم بالكذب في شيء من خلاف کافر ملحد زندیق ليس له شائبۃ من الایمان۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ ہے اور نہ ہی جھوٹ کا شبہ ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ ہے، نہ ہی جھوٹ کا امکان ہے۔ اور جو یہ شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے تو نہیں لیکن شاید کبھی بول لیں، وہ کافر ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہنے والا کافر ہے۔ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ